الحمد لله كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال متهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے
صبر آوے سکھ سانو جڑے مکھ دی سکھ سانو جڑے مکھ دی او مکھ شالا نظر آوے سکھ سانو جڑے مکھ دی او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آکھو میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے ابو ایوب دے وانگوں میری کلی بھی سج ویسی ابو ایوب دے وانگوں میری کلی بھی سج ویسی جے شاہ سارے رسولاں دا جے شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے جے شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے گھر آوے مرن تو بعد اے حاکم دل دی تمنا مرن تو بعد اے حاکم دل دی تمنا جدے لئی مر کے آیا جدے لئی مر کے آیا جو ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا جو ملنے قبر آوے سکھ سانو جڑے مکھ دی او مکھ شالا نظر آوے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام آقا کریم محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک لباس پر بات چلی اور پچھلا جمعہ آپ نے جو سماعت فرمایا کملی والے آقا نے اپنا امامہ شریف مولا کائنات عطا فرمایا اور جب آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، لجپال کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک انہیں عطا فرماتے ہیں۔ ولادت مولا کائنات کا تذکرہ بھی جاری و ساری ہے، کیونکہ یہ آپ کے رجب المرجب مولا کائنات کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، تو اس نسبت سے ہماری حاضری پچھلے جمعہ بھی ان کی بارگاہ میں بھی لگی، اور ان کی نسبت سے مولا کائنات کو جنم دینے والی اماں جان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے کتنی شان، کتنا مقام ہے کہ قمیص مبارک عطا فرما کے قبر کو کشادہ کرواتے ہیں، فراخ و ہموار کروا کر خود کملی والے آقا فاطمہ بنت اسد کی قبر مبارک میں لیٹ جاتے ہیں۔ لیٹ گئے جب اور پھر دعا فرمائی، کہا الحمدللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ فاطمہ بنت اسد ولکنہا حجتہا وعوصی علیہا مدخلہا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، خود بخود زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، اس کو اس کی حجت یعنی قبر میں منکر نکیرین کے سوالات کا جواب خوب سمجھا دے، اور اس پر اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور ان نبیوں کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بات آپ نے پچھلی سنی، یاد دہانی ہو گئی۔ اب اگلی بات سنی، پھر فرمایا انما البستها قمیصی لتکسا من حلل الجنت واتجعت معها لیحون علیہا۔ قمیص کیوں پہنائی، قبر مبارک میں کیوں لیٹے؟ اب یہ سنیے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسوں کے کس نبی، بے سہاروں کے سہارا نبی، بیچاروں کے چارہ نبی، غریبوں کے حامی نبی، یتیموں کے والی نبی، گناہگاروں کو بخشوانے والے نبی، لجپال جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی قمیض اس لیے پہنایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس میری ماں کو جنت کا حلہ پہنائے۔ بات اگر سوچو گے تو یہاں مسئلہ کے حق اہل سنت آپ کو جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ محبوب دعا فرما دے ویسے تو محبوب کی دعا کتنے کمال درجے کی قبولیت رکھتی ہے۔ کیا محبوب کے فرمانے سے جو دعا بھی فرمائیے کہ جنت کو حلہ نہ ہوتا، اور جس قبر میں خود کملی والے لیٹ جائیں وہ جنت کا باغ نہ بنے تو کیا بنے؟ جنت سے تو اوپر مقام لے گئے تھے، لیکن محبوب فرماتے میں نے اپنی قمیض اس لیے پہنایا ہے تاکہ اس میری ماں کو اللہ تعالیٰ جنت کا حلہ پہنائے۔ تو فرمایا پتہ چل جائے لوگوں کو کہ محبوبان خدا کے کپڑوں میں کتنی برکت رکھی ہے۔ مسئلہ یہ سمجھانا، دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے محبوبان خدا کے کپڑوں میں، وہ کپڑے جو ان کے جسم سے لگتے ہیں وہ کتنے برکت والے ہیں،
اور یہ تو پھر محبوب خدا ہیں، رب العالمین کے محبوب ہیں، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا ہے، جن کے صدقے سے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ادھر تو وہ ذات ہے، فرمایا میں نے اپنی قمیض اس لیے پہنایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حلہ پہنائے۔ پھر سونا قبر میں کیوں لیٹے ہو؟ یہ کیا وجہ؟ فرمایا قبر میں اس لیے لیتا ہوں کہ اس پر نرمی اور آسانی ہو جائے، نرمی اور آسانی ہو جائے۔ ہم تو یہی بھی کہتے ہیں نا بھائی، کام ایسے نہیں بنتا، اور کام نمازوں سے نہیں بنے گا، کام حج و زکوٰۃ سے نہیں بنے گا، اس سے درجے ملتے ہیں، ہاں لیکن یہ درجہ تو بعد کا ہے، ایمان کا درجہ پہلا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا ذکر پہلے ہے، عمل کا بعد میں ذکر ہے۔ اور ایمان کیا ہے لوگو؟ ایمان کیا سمجھتے ہو؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اور ایمان ہے نبی کی غلامی کا نام، نبی کی غلامی کا نام ایمان ہے۔ نبی کا نام لینا یہ غلامی ہے، نبی کے در کی غلامی کرنا یہ ایمان ہے، مجھ پر جان نثار کرنا یہ ایمان ہے، تن من دھن آل اولاد کنبہ عزیز اقارب سب کچھ محبوب پر قربان کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ایمان کی صفات میں سے ہے۔ جب تک کہ ان میں سے کچھ قربان نہ کیا جائے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر مومن ہونا چاہتے ہو، پکے ایماندار ہونا چاہتے ہو، تو پھر اپنی ماں سے بھی بڑھ کر محبوب سے پیار کر، اپنے باپ سے بھی بڑھ کر محبوب سے پیار کر، اپنے بہن بھائیوں سے بڑھ کر محبوب سے پیار کر، آل اولاد سے بڑھ کر محبوب سے پیار کر، اپنی جان سے بڑھ کر محبوب سے پیار کر۔ ارے جن کا نام لینا بندہ مومن بنتا ہے، مومن بنتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ ذات قبر کے اندر جب زیارت کرتی تو ہم کہتے ہیں کام کبھی بنتا ہے۔ کبھی سوالات ہوتے ہیں نا، تو پھر نجات کیوں نہیں؟ پہلے ہو چکی ہے بات، بارہا ہو چکی ہے، مانا ربوں کا نہیں نجات ملی، ماں دینوں کا نہیں نجات ملی۔ حالانکہ اگر اس نے بتا بھی دیا ربی اللہ دینی الاسلام، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو پتہ چل گیا مسلمان ہے، رب کا ماننے والا ہے، بس ٹھیک ہے تو کامیاب ہو گیا نا۔ تیسرے سوال پہ اسے نجات کا پروانہ ملتا ہے، اسے کامیابی اور کامرانی کا پروانہ ملتا ہے۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس مرد کامل کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا اسے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اس ہستی کو پہچانتا ہے، کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ دنیا میں جب تو زندہ تھا، ما تقولو، جب تو دنیا میں زندہ تھا تو اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اب بتا۔ پھر جو مومن ہوتا ہے نا، جسے میں نے کہا پیچھے، جو مومن ہوتا ہے وہ تو فوراً کہتا ہے ہٹو فرشتوں، مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے، تم کیا پوچھتے ہو، میری زندگی بھی تو انہی کے نام تھی، تو میں نے تو انہی کا نام لے لے کر جیا ہوں، اور انہی کے نام پر ہی تو مر کر آیا ہوں۔ ہم تو اسی بات پر انتظار میں تھا، او موت تو کب آئے گی، او موت تو کب آئے گی، لمحہ لمحہ میں یاد کرتا تھا، موت کو آوازیں دیتا تھا، ارے موت میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، کیوں؟ تو تو ایک بہانہ ہے، تو آئے گی تو یار سے ملاقات ہوگی، تو آئے گی تو لجپال سے ملاقات ہوگی، مدینے کے تاجدار سے ملاقات ہوگی، میں تو منتظر تھا، ہٹو، میں انہی کے لیے تو جی کر زندگی گزار کر اور موت سے گزر کر انہی کی خاطر تو آیا ہوں، تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہو۔ کامیابی کب ملتی؟ جب محبوب کا دیدار ہوتا ہے، قبر میں محبوب کی جھلک ہوتی ہے، بندے کو کامیابی اور کامرانی مل جاتی ہے، وہ جو مومن ہوتا ہے۔
اب بتاؤ اس اماں جان کے مقدر پہ قربان جاؤں، ان کی شان کس عروج پر ہے جن کی قبر میں پہلے ہی محبوب لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹ کر محبوب نے یہ فرما دیا میں لیٹا بھی اس لیے ہوں، اسی لیے لیٹا ہوں تاکہ میری اماں کی قبر کشادہ، نور علی نور، اور اس پر نرمی اور آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے، کیونکہ جس جگہ کی نسبت محبوب کے جسم اقدس سے ہو جاتی ہے لوگوں، اس کا تو مقام عرش اولی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، عرش اولی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، یہ کیوں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے؟ جہاں عرش کا سر ہو محبوب کے قدم ہو، پھر عرش اعظم وہ شان والا ہے یا محبوب کے قدم شان والے ہیں؟ محبوب کے قدموں کو چومنے کے لیے رب کا عرش ترستا ہے اور نیچے ہوتا ہے بوسے لیتا ہے، وہ ٹکڑا کتنی شان والا ہوگا جہاں صرف محبوب کے پاؤں نہیں لگے، پورا جسم ہی لگ گیا، پورا جسم ہی لگ گیا، محبوب لٹے، نرمی و آسانی اور اس کو وقار سکون حاصل ہو۔ یہ جب یہ معاملہ دیکھا نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مرید مصطفیٰ مراد مصطفیٰ، یہ ہستی بھی عجیب شان والی ہے نا، ہر ایک مرید ہے میرے کملی والے کا، لیکن عمر وہ ہے جو مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے، مرید بھی ہے مراد بھی ہے، جسے میرے محبوب نے دعائیں مانگ کر لیا، کھڑے دیکھ رہے ہیں اور رشک کر رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کو اس بی بی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہوئے دیکھا نا، عمر نے آج تک کسی کے ساتھ ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو اس بی بی کے ساتھ سلوک کیا ہے ایسے تو کسی کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سنو میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر محبوب کیا فرماتے ہیں؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا یا عمرو ان هذه المرأة كانت امي التي ولدتني ان ابا طالب كان يدع الصنيع وتكون له المعذبات۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عمر یہ بی بی میری حقیقی ماں کی طرح تھی، یہ بی بی میری حقیقی ماں کی طرح تھی۔ ابو طالب نا ہمیشہ احسان پرورش جتاتے اور یہ میری ماں یہ اس کو تہذیب شائستگی سکھاتی۔ سمجھدار جو بیٹھے لفظوں کو دیکھیے میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں، غور کرو تو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی بڑی مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں نہ زیادہ جا سکتا ہوں، کم علم آدمی ہوں، تو بس اتنا ہی کہ سمجھ لو جناب بندہ کیا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اس سے واضح ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا فرمایا؟ المستدرک للحاکم، اٹھا تیسری جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ 108 کیا محبوب فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِي الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ 70 أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا۔ بے شک مجھے جبریل علیہ السلام نے میرے سونے رب العالمین عز و جل کی طرف سے یہ خبر دی ہے، فرمایا سونیا یہ بی بی اہل جنت میں سے ہے، یہ بی بی اہل جنت میں سے ہے، اور یہ بھی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ نے
70,000 فرشتوں کو اس بی بی پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا اس بی بی پر جنازہ پڑھو، اس بی بی پر۔ محبوب کی قمیص ملی ہے، خبر کیا ملی؟ یہ بی بی اہل جنت میں سے 70,000 فرشتوں، میرے محبوب نے فرمایا قمیض اس لیے پہنایا تھا کہ جنت کا حلہ، قبر میں اس لیے لیٹا تھا کہ نرمی و آسانی، وقار، سکون ملے۔ یہ محبوب کی قمیص، محبوب کی قمیص مبارک ملی ہے۔ ادھر تو محبوب کے فرمان یہ ہیں، لوگوں حقیقت کیا ہے کہ کیا 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 مقام ملا ہوگا یہ تو بی بی فاطمہ بنت اسد ہی جانتی ہے۔ یہ تو وہ جانتی ہے جن کے تن پر میرے محبوب کی قمیص آئی ہے۔ یہ تو وہ جانتی ہے نا جس جگہ پر محبوب لیٹے ہیں۔ جب بی بی فاطمہ بنت اسد لیٹی ہوں گی، آئے ہے مولا کائنات ہجرت کی رات بستر مصطفی پر سوئیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قسم بخدا یہ جی سونی آج نیندر آئی ہے، پوری زندگی نیندر آئی نہیں۔ واہ مولا، مولا کائنات، دشمن دروازے پہ کھڑے ہیں، تلواریں لیے کھڑے ہیں، موت کا ڈر ہونا چاہیے، چور آ جائے دروازے پر تو خبر لگ جائے تو ساری رات نیند نہیں آتی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ گلی میں بھی آواز آ جائے بھئی چور چور آ گئے، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کے بعد نیند تو نہیں آتی نا، سکون نہیں آتا نا، دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، بندہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ اور 40 آدمی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے ہوں، نہ جانے کب حملہ کر دیں، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں جی جی سونی نندر آ جائیے، بستر مصطفی پر سوئیں، خوف جاتا رہے اور سکون کی نیند آئے، سکون کی نیند آئے۔ جس قبر پر محبوب لیٹے پھر اسی جگہ پر جب ان کی اماں جان فاطمہ بنت اسد لیٹی، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے تو رو رو کر کہتے ہیں منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہوئے، جنہاں نو پڑھنا دے او پڑھ لو، منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا انجدا نصیب ہوئے، جدوں آوے موت سانو، جدوں آوے موت سانو، سونا قریب ہووے، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا عطاواں، کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیا عطاواں، جنوں خیر پاوے سونا، جنوں خیر پاوے سونا،
دی غریب ہووے منگو دعا شالا کی دساں عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تو عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تو آنو بڑے آنج دی سواری بڑے آنج دی سواری رب دا حبیب ہووے منگو دعا و شالا جدو کے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے جدو کے وچ قبر دے سوہنا قدم ٹکاوے قدمان چم لواں میں قدمان چم لواں میں منظر عجیب ہووے ایت منظر ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روز کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں تشریف لے گئے جب واپس آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھنے لگی قبرستان سے واپس آئے ہاتھ لگا کر نا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کو دیکھنے لگی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑوں کو چیک کرتی ہے ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں محبوب کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہیں چیک کرتی ہیں دیکھتی ہیں مولانا روم رحمت فرماتے ہیں گفت پیغمبر چیمی جوئی شتاب گفت 12 آمد امروز الصحاب آم نے فرمایا عائشہ کیا دیکھتی ہو عائشہ کیا دیکھتی ہو انہوں نے عرض کی سونیا آج بادلوں سے بارش ہوئی ہے آج بادلوں سے بارش ہوئی ہے جا مہایت می بجویم در طلب تر نمی بینم زباراں اے عجب فرمایا تعجب یہ ہے کہ میں آپ کے کپڑوں کو بارش سے بھیگے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہوں بارش بڑی ہوئی ہے میں کپڑوں کو دیکھ رہی ہوں اتنی بارش ہوئی ہے لیکن آپ کے کپڑے بھیگے ہوئے ایک قطرہ بھی نہیں نظر آتا کہ آپ کے کپڑ مبارک پر کوئی ایک بارش کا قطرہ ہو میں یہ تعجب کر رہی ہوں گفت چے بر سر فکندی ازار گفت کردم آن ردایت راہ خمار فرمایا عائشہ پتا تیرے سر پر کیا ہے انہیں سر پر کیا اوڑا ہوا ہے انہوں نے عرض کی سونیا آپ کی پاک چادر ہے آپ کی پاک چادر اوڑھ رکھتی ہے میرے محبوب نے فرمایا گفت بحر آن نمود اے پاک حبیب چشم پاکت را خدا باران غیب فرمایا اے پاک دامن اس چادر کے اوڑھنے کی برکت سے تمہاری مبارک آنکھوں کو خدا نے غیبی بارش دکھا دی ہے چادر کے اوڑھنے کی برکت سے میرے رب نے تجھے
غیبی بارش دکھا دی ہے. اور غیبی بارش کیا ہے؟ فرمایا نیست آبارا ازی ابر سما ہست ابر دیگر و دیگر سما. فرمایا وہ بارش جو تم نے دیکھی ہے وہ اس ظاہری آسمان کی بارش نہیں، وہ اس ظاہری آسمان کی بارش نہیں، بلکہ اس بارش کے برسنے کا بادل کوئی اور ہی ہوتا ہے. اس بارش کا بادل جو برستا ہے وہ کوئی اور ہے. این چنی باراں ز ابر دیگرست رحمت حق در نزولش مزمرست. فرمایا اس قسم کی بارش کا ایک اور ہی بادل ہوتا ہے جس سے یہ برستی ہے، اور اس بارش کے برسنے میں حق کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. حق کے رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی تم نے ہماری چادر مبارک اوڑھی ہے جس کی سبب سے رب کائنات نے تمہاری آنکھوں سے حجاب پردہ اٹھا دیا ہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے جو غیب تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے. میری چادر تو نے سامنے سر پہ کی، رب نے حجاب ہٹا دیے، پردے ہٹا دیے، تمہیں وہ غیبی بارش نظر آ گئی، غیب ظاہر ہو گیا، اور تم نے رحمت حق کی نورانی بارش کو دیکھا ہے. نورانی بارش کو، نورانی بارش کو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کملی والے آقا کی چادر سر پر لی تو حجاب ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، غیب ظاہر ہو جائے، اور وہ نورانی بارش جو کوئی نہیں دیکھ سکتا محبوب کی چادر لینے سے ام المومنین دیکھ لیتی ہے، دیکھ لیتی ہیں، ان کو وہ نظر آتی ہے. ارے چادر لیں تو رحمت حق یوں ملتی ہے، ارے جس کو قمیض ملی اس کو رحمت کتنی ملی ہوگی. جو چادر نے جو چادر لے سر پہ اس کو رحمت حق یوں ملے، اور جس کے تن پر پوری قمیض آ جائے. اچھا، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، ایک اور واقعہ نقل، جلدی جلدی میں یہ بات بھی ہو جائے، پھر اگلی بات کی طرف چلتے چلیں گے. پھر اس بات پہ اندر آپ یہ نظارہ لینا، میں آپ کو یہ بتاؤں گا، کسی کے ذہن میں یہ آ جائے ان کپڑوں سے اتنی برکت ہوتی ہے، تو یہ میں تو واقعات حدیث کو سامنے رکھ رہا ہوں، اور آج مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے قول سامنے رکھ رہا ہوں. میں آگے بتاؤں گا قرآن مجید پڑھ کر کے رب نے محبوبان خدا کے کپڑوں میں کتنی برکت رکھی ہے. قرآن پڑھیں گے پھر قرآن سے چس لیں گے. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک اور واقعے کو نقل فرماتے ہیں. فرمایا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار موزے اتار کر رکھ دیے. کملی والے آقا وضو فرمانے لگے، موزے اتار کر رکھ دیے، وضو فرمانے لگے. اللہ اکبر. جب وضو فرما کر موزہ پہننے لگے نا، ایک عقاب آیا اور اس نے جھپٹ کر ایک موزہ اٹھا دیا. آہا، محبوب وضو فرما کر موزہ پہننے لگے، عقاب آیا، جھپٹ کر ایک موزہ اٹھایا اوپر جا کر نا اس نے اس موزے کو الٹایا، پلٹ دیا. جب پلٹا الٹایا نا تو اس سے ایک سانپ گرا، اس موزے سے ایک سانپ گرا. جب سانپ گر گیا تو عقاب وہ موزہ لے کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کر موزہ مبارک کملی والے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. جب پیش کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب سے دریافت فرمایا
میں اوقاب دستا ہے کہ میں پتہ چلا کہ میرے موضع سانپ پہ آئے تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرے موضع میں سانپ ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ عقاب نے عرض کیا، عقاب نے عرض کیا مار در موضع بانیرنم در ہوا نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ. فرمایا سونیا ہوا میں اڑتے ہوئے میرا موضع میں سانپ دیکھ لینا، اور سونیا میرا کوئی کمال نہیں، اس سارا سونیا تیرے چہرہ مبارک کے عکس کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں. سونیا نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ، سونیا تیرا چہرہ مصطفیٰ کے عکس کا یہ کمال ہے، میرا کمال نہیں. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا سونیا اڑتا ہوا جب جا رہا تھا نا تو آپ کے سر مبارک سے اوپر جب میں گزرنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہوں، آپ کے سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. لوگوں، بشر کے رٹے لگانے والوں، ہمیں تو شاک یہ بتا رہے ہیں، اور جہاں محبوب بیٹھے ہوں وہیں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے، نور ہی نور ہی نور ہی. جنہ دا عقیدہ ہے وہ بولو نور ہی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. سونیا سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا. پھر فرمایا اسی نور میں جب میں آیا نا بس میرا آنا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گئے، حجاب ہٹ گئے، پوری کی پوری دنیا روشن ہو گئی. ہر ایک چیز کو عقاب کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. انہی میں سے سونیا میری نظر پڑی تو آپ کے موضع میں سانپ بھی پڑا تھا، اس خواب کو بھی دیکھ لیا ہے. تو سونیا اس موضع میں سانپ کا دیکھ لینا یہ میرا کوئی کمال نہیں سونیا، یہ سارا تیرا ہی کمال ہے، یہ سارے کا سارا تیرا ہی، یہ سارے کا سارا تیرا ہی. یہاں بات روکتے ہیں، پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، یہیں ذہن رکھنا. آگے سے میں آگے قرآن کی بحث شروع کرنے لگا، آگے سے قرآن کی